السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ محمد شعیب صدیقی۔ ناظرین، آج ہم لیکچر نمبر 4 ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات ضرور کروں گا، وہ یہ کہ ہمارے جتنے بھی نئے ممبرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے لیکچر نمبر 1 سے سٹارٹ کریں، شروع سے لیکچر پڑھنا شروع کریں تاکہ ان کو سمجھنے میں کچھ بھی پریشانی اور مشکل نہ ہو۔ اگر وہ شروع سے نہیں پڑھیں گے، بیسک چیزیں جو ہیں وہ نہیں دہرائیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو ان کو آگے والے لیکچر سمجھنے میں بہت مشکل ہوگی۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ پہلے والے لیکچرز ضرور ڈسکس کریں اور سمجھیں، جو سمجھ نہ آئے پھر وہ بعد میں آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو آج ہم لیکچر نمبر 4 انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 4 مرکب اضافی کے متعلق بات کریں گے۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے بریکٹ میں منشن کیا ہے مضاف اور مضاف الیہ، یعنی مضاف اور مضاف الیہ جو ہے نا یہ مرکب اضافی ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا اس کی ڈیفینیشن سمجھنے سے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن سمجھتے ہیں۔ جب ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے تو پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ ٹھیک ہے، اب اس میں غلام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے تو زید مضاف الیہ ہوا کیونکہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور غلام مضاف ہوا کہ اس کی نسبت کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی مضاف اور مضاف الیہ کی ڈیفینیشن۔ دوسری بات سمجھیے کہ عربی میں ہمیشہ مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیز مضاف پہ الف لام اور تنوین نہیں آتا۔ مضاف جو ہوگا اس پہ کبھی بھی آپ کلام عرب میں کہیں دیکھیں، قرآن کریم دیکھیں، آپ اسی طرح احادیث نبویہ سیاہ ستہ کی بڑی بڑی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں دیکھیں، اور اسی طرح اور بھی دیوان دیکھ لیں، کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو مضاف کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور تیسری بات، مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے، مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر آیا کرتی ہے۔ اور چوتھی بات، مضاف اگر تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہو، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن کریم میں بھی آپ کو یہ ملے گی کیا کہ مضاف اگر تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہو تو اضافت کے وقت نون تثنیہ اور جمع کا گر جاتا ہے، جیسے غلامہ خالدین، اصل میں تھا غلامانی خالدین، غلامانی تھا، نون گر گیا اضافت کے وقت، یعنی خالد کے 2 غلام۔ اور مسلم مکہ، اصل میں تھا مسلمون، یعنی مسلمون مکہ تھا، تو نون اضافت کا جو ہے وہ گر گیا، مسلمون کا جو نون تھا اضافت کے وقت گر گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا جمع اور تثنیہ کا مضاف کرنے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا 5ویں بات پڑھتے ہیں۔ 5ویں بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 5ویں بات یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعہ کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے کہ مضاف مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعہ کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم آپ سے تمرین مشق کروائیں گے، کیا کہ آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ ہم کیسے کریں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی میں ترجمہ کیسے کرنا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، مضاف اور مضاف الیہ ان میں استعمال ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے بتایا مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اب ان الفاظ کے معنی میں آپ کو عربی میں بتا دوں گا کہ عربی میں زید کو، گھوڑے کو کیا بولتے ہیں، سوداگر کو کیا بولتے ہیں، کتابوں کو کیا بولتے ہیں، پھل کو کیا بولتے ہیں، سمندر کو کیا بولتے ہیں، پانی کو کیا بولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سبھی کے میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن ان الفاظ کو فٹ آپ نے کرنا ہے، ان کو جوڑنا آپ نے ہے، یعنی مضاف کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں مضاف کون سا بنے گا اور مضاف الیہ کون سا بنے گا۔ جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، زید کا گھوڑا، اب زید کا گھوڑا، ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں جس کی طرف نسبت ہو رہی ہے وہ مضاف الیہ ہوگا اور جس کی نسبت ہو رہی ہوگی وہ مضاف ہوگا۔ تو اس میں گھوڑے کو فرس بولتے ہیں، زید کا تو زید آئے گا لیکن گھوڑے کو عربی میں فرس بولتے ہیں۔ ایسے ہی کتابوں کے سوداگر، کتابوں کو کتب بولتے ہیں، عربی میں کتابوں کو کتب بولتے ہیں، اور سوداگر تاجرون، اب جمع ہے تاجرون، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جمع کے وقت نون بھی گرانا ہے آپ نے مضاف کرتے ہوئے، لہٰذا یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کیسے اس کو ترتیب دے سکتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے، دوسرا لفظ ہے سمندر کا پانی۔
سمندر کا پانی، اس کے لیے اب سمندر جو ہے اس کی عربی کیا آتی ہے؟ بحر، ٹھیک ہے، اور پانی اس کی عربی آتی ہے ماء. تو اب آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے سمندر اور پانی کو. باغ کا پھل، اب اس میں باغ دیکھیں، جس کو حدیقہ بھی بولتے ہیں اور بستان بھی بولتے ہیں. باغ کو عربی میں حدیقہ بولتے ہیں، بستان بولتے ہیں. پھل فاکیہ کو بولتے ہیں، فاکیہ پھل. تو اب نے اس کو بھی جوڑنا ہے. اس طرح شہر کے دو عالم، شہر بلد کو بولتے ہیں، بلد شہر، اور دو عالم کے لیے عالمانی یعنی تثنیہ کا لفظ آئے گا. ایسے ہی سمندر کے مسافر، سمندر کے لیے تو آپ جانتے ہیں بحر آئے گا، اور مسافر اس کے لیے آتا ہے مسافر، لیکن جمع کا صیغہ اس لیے مسافرون آئے گا. میں آپ کو ایک پہلی بات بتا کے دکھاتا ہوں مطلب حل کر کے کہ یہ کیسے جملہ فٹ ہوگا. جیسے زید کا گھوڑا، اب یہاں زید کا گھوڑا آپ نے اس طرح سے سارے فٹ کرنے ہیں. کیسے کہ گھوڑے کو پہلے ہم ذکر کریں گے، یعنی مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. تو فرس زیدن، فرس گھوڑا، زیدن مضاف الیہ، ٹھیک ہے، فرس زیدن. تو یہ جملہ اس طرح سے بن گیا. ایسے ہی آپ نے باقی کتب اور سوداگر، تاجرون اور کتب، ان کو فٹ کرنا ہے. تو یہ باقی آپ کے جملے ہیں، آپ ان کو فٹ کریں، اور جو آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ ہم سے ضرور ڈسکس کریں، کیونکہ ہمارا نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ. اور یہ آپ جان لیجئے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل مطلب آپ کے کوئی دوست ہیں جنہوں نے ابھی سبسکرائب کرنا ہے تو ان کو بھی آپ ہمارے ساتھ لے آئیں، یہاں اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا لیکچر ان کے پاس بھی فوراً سے پہنچے اور وہ بھی ہم آپ کے ساتھ سمجھنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے، یہ عربک گرامر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت ہے تو ان کی زبان سے بھی ہمیں محبت ہے، اس لیے آپ عربک ضرور سیکھنے کی کوشش کریں حتی الامکان. اس کے لیے اسپیشل آپ ٹائم بنائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.